ذات پہ باس نہ کیا کرو، بس حضور کی پیروی کرو، محبت کرو، ان کے عشق کے بغیر نہ دنیا میں گزارا نہ آخرت میں گزارا۔ آج لوگ حضور کی ذات کو ماپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عشق نہیں ہوتا، یہ محبت نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر وہاں عیب ہو بھی صحیح تو نظر نہیں آتا، تو جو ہو ہی عیب سے پاک۔ کسی نے کہا نا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول اساں تیری شان یا نہیں کوئی اور ڈٹھا۔ ڈٹھا کا مطلب سرائکی زبان میں دیکھنا، سرائکی زبان کا ایک اپنا سوال ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول اساں تیری شان دیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری ذات کا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا جگتے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا اور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا اور ڈٹھا، اسا اور ڈٹھا۔ حقیقت مصطفیٰ کی کیا ہے، ہم ہماری حیثیت ہی کیا ہے، میرے آقا اس کو فرماتے ہیں تو مکہ میں بھی حضور کے ساتھ، مدینہ میں بھی حضور کے ساتھ، بدر میں بھی حضور کے ساتھ، احد میں بھی حضور کے ساتھ، غار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ ان کو میرے آقا فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کو نور ہے، نور کی حد کو سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گئی، میں نے کہا نور کی حد سدرہ پہ ختم ہوتی ہے، بشر کی حد کوہ طور پہ ختم ہوتی ہے، آگے کون گیا؟ وہ حقیقت مصطفیٰ ہے۔ لہذا فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، اور عبد کے لفظ سے کسی غلط فہمی نہیں پڑ جانا۔ یہ چند باتیں سمجھا کے میں معراج کی طرف آؤں گا، یہ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ نہیں جی اگر حضور نور ہوتے، اللہ فرماتا ہے بے نور ہی، اللہ نے عبد ہی فرمایا، نور ہی نہیں فرمایا، تو گویا حضور عبد ہیں۔ میں نے کہا اچھا عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا عبد کا مطلب ہے بندہ، میں نے کہا نہیں۔ کیا عبد کا مطلب انسان؟ میں نے کہا نہیں۔ کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، عبد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ اور صرف ہم ہی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، جن بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ عبد نہیں کہا، عبد ہی کہا۔ اس طرف بات میں آتا ہوں، عبد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عاشقوں کے امام نباز اثر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں اس کی مختلف وجوہات بیان فرماتے ہیں ایک وجہ عبد کہنے کی، اللہ نے عبد کہہ کر نورانیت کی نفی نہیں کی۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ انسان بھی عبد ہے، فرشتے بھی عبد ہیں۔ قرآن میں بل عباد مکرمون، فرشتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ مقرب بندے۔ تو فرشتے بھی بندے ہیں، تو فرشتے کیا ہیں؟ نور ہے کہ بشر ہے؟ بھائی یہ نور بشر کی بات نہیں ہے۔ عبد کیوں کہا؟ کہ حضور سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ عبد کی دوسری وجہ عبد اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جب ان کی شان دیکھی، مردے زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑی کو شفا دیتے ہیں، لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو فرمایا مصطفیٰ اتنے عروج پہ جائیں گے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکا، جہاں جانا تو دور کی بات ہے، وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا جہاں گئے جانا تو دور کی بات ہے، سوچ وہم گمان بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ حضور وہاں تک گئے۔ کہا کوئی وہاں جانے کے بعد کہیں حضور کو خدا نہ سمجھے، فرمایا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اب اس لیے کہا کہ حضور وہاں جا کے بھی خدا، وہاں جا کے بھی خدا عبد ہے۔ عبد کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے، عبد اس لیے کہا، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عبادت کے لیے جسم بھی ضروری اور روح بھی ضروری۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواب کا واقعہ، آج لوگ کہتے ہیں جی معراج خواب کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا اگر معراج خواب میں ہوتی تو ابو جہل کبھی انکار دیکھیں، میں کہوں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، میں پیرس گیا، میں لندن گیا، وہاں سے میں نکلا استنبول گیا، وہاں سے میں مکہ گیا، مدینہ گیا، رات خواب میں واپس آ گیا، کوئی انکار کرے گا؟ انکار تب ہوا جب حضور نے فرمایا میں جسم سمیت تشریف لے گیا۔ اس لیے عبد کہہ کے بتا دیا لوگوں، نہ یہ روحانی معراج ہے، نہ یہ خواب کا واقعہ ہے، عبد کہہ کے بتا دیا
मुस्तफा जिस्म और रूह समेत अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले। और फिर इकबाल की रूह तड़पी शहर इकबाल वालों, आपने अपनी जबान में तर्जमानी की, कहा अकल के अंदो तुम्हें ठोकर लग गई है। या अब्द नहीं फरमाया, अब्द ही फरमाया। आप फरमाते हैं अब्द दिगर, अब्दुहू चीजें दिगर, फरमाया अब्द और है, अब्दुहू और है। इकबाल ये अब्द और अब्दुहू में क्या फर्क है? तो सुनो, अब्द दिगर, अब्दुहू चीजें दिगर, ई सरापा इंतजार, ऊ मुंतजर का अब्द वो होता है जो इंतजार करता है, अब्दुहू वो होता है जिसका इंतजार किया जाता है। अब्द वो है जो ख्वाहिश करता है, रब्बे आलेदी जवाब आता है, लंतरानी अब्दुहू वो होता है जो चादर तान के आराम फरमा होता है। अल्लाह जिब्रील की भेजता है, सवारी की भेजता है, पास बुलाता है, बुला के फरमाता है उदनो मिन्नी प्यारे और करीब आए। अब्द वो होता है जो खुद चल के जाता है, फलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, जब मूसा चल के आए, अब्द चल के जाता है, अब्दुहू के लिए बुराक भेजा जाता है। अब्द जब ख्वाहिश करे, हुक्म आता है, ए मूसा 40 रातें जागो, जागने के बाद तुम्हें दीदार कराया जाएगा, ज़ाती दूर का नहीं सिफाती दूर की तजल्ली का करोड़वां हिस्सा पहाड़ पे डाला जाएगा। तो अब्द जाके रातों को चिल्ला लगाए, तब जाके ख्वाहिश पूरी हो, वो भी पूरी न हो। अब्दुहू वो है तो चादर लेके आराम फरमा हो, अल्लाह जिब्रील को भेज के बुलाए और बुला के सारी कायनात की सैर कराए। लिहाजा अब्द और है, अब्दुहू और है। तूर और मेराज के किस्से से होता है अयां, अपना जाना और है।